اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے شاہ جہاں اور ممتاز محل کا لاڈلا فرزند دار شکوہ۔ دار شکوہ برصغیر کی تاریخ میں فلسفی شہزادے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کی شہرت کی وجہ اس کا شاعر، خطاط اور مصور ہونا ہے۔ وہ ہر وقت علماء کے ہجوم میں گرا رہتا تھا اور اس نے کئی کتابیں جو ہیں تصنیف کی۔ ان میں جو ہیں مجمع البحرین، سفینۃ الاولیاء، یوگ ششست، سکینہ اولیاء، حسنات العارفین، مکالمات دار شکوہ۔ اسے فارسی، عربی، ترکی اور سنسکرت جیسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کا یہ چہیتا فرزند ماں باپ کی خصوصی محبت اور توجہ کی وجہ سے بچپن سے ہی اپنے جو دوسرے بھائیوں کے حسد کا شکار بن گیا تھا، اور دادا جہانگیر کی زندگی میں وہ اپنی جو سوتیلی دادی تھی ملکہ نور جہاں، اس کے برتاؤ سے بھی پریشان اور افسردہ رہتا تھا۔ وہ اکثر بزرگوں کے مزاروں پر حاضر ہو کر وہاں گھنٹوں گمسم بیٹھا رہتا تھا، اور بڑا بیٹا ہونے کے ناطے باپ کا لاڈلا تھا، اور اس کی پرورش جو ہے بڑی عیش و نام میں ہوئی۔ بچپن ہی سے شہزادہ فلسفیوں اور صوفیوں کی محفلوں میں جاتا اور اسے فن سپاہ گری سے زیادہ علم و فنون سے لگاؤ تھا، اور شاہ جہاں کو معلوم تھا کہ اس کی سلطنت میں اقتدار کے لیے جو اس کے 4 بیٹوں کے درمیان جنگ روکنی تقریباً ناممکن ہے، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اس جنگ کو روکنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں ہی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شاہ جہاں کو اس نے بنگال دیا، شاہ شجاع جو تھا، اورنگزیب کو دکن یعنی جنوب کا علاقہ، مراد بخش کو گجرات، جبکہ دارا کے حصے میں کابل اور ملتان آیا۔ اب سب بیٹوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، لیکن دارا جو تھا وہ بادشاہ کے پاس ہی رہا۔ چاروں نے خود کو مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شجاع، مراد بخش اور اورنگزیب جہاں فوجی طاقت حاصل کر رہے تھے، وہیں دارا کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ شاہ جہاں کو اعتماد میں لے کر تخت پر قبضہ کر لے۔ طویل عرصے تک دارا اور باقی 3 بھائیوں کے درمیان شہ اور مات کا کھیل چلتا رہا۔ دارا نے شاہ جہاں کو اعتماد میں لے کر کئی ایسے فرمان جاری کروائے جس سے اس کے تینوں بھائیوں کے دل میں دارا سے بدظنی پیدا ہو گئی۔ دارا وقت کے ساتھ ساتھ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اس نے شاہی دربار میں جہاں شاہ جہاں کا تخت تھا اس کے ساتھ ہی ایک تخت اپنے لیے بنوا لیا تھا، اور وہ بادشاہ کی جانب سے احکامات جاری کرنے لگا تھا۔ دارا کو جو سب سے زیادہ خوف اورنگزیب سے تھا، اس نے ایک نہیں کئی مواقع پر اورنگزیب کے خلاف فرمان صادر کیے، جس کی وجہ سے اورنگزیب اور دارا کے درمیان دشمنی مزید گہری ہو گئی۔ اورنگزیب مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ مذہبی اور دینی روایات کے حوالے سے سخت تھا۔ وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ مغلوں کے روایتی عیش و عشرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی وہ شراب و کباب سے کوئی دلچسپی رکھتا تھا۔ موسیقی بھی اسے ناپسند نہیں تھی، جبکہ دار شکوہ کو روحانیت سے گہری دلچسپی تھی۔ اس نے اسلامی تصوف کے ساتھ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اس کی محفل میں ہندو جوگی شامل رہتے۔ وہ ہندو رسومات میں نہ صرف دل جمی سے شامل ہوتا بلکہ کسی حد تک بعض نظریات پر یقین بھی رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اپنے مشیروں کے کہنے پر وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا تو ایک چھوٹی سی مورتی اپنے کرتے کی جیب میں ڈال کر لے گیا، اور انہی بے وقوفیوں اور بے اعتدالیوں کی وجہ سے جو اس کے مخالف تھے اسے ملحد کہتے تھے۔ دارا شکوہ جو جوگیوں، گلوکاروں، موسیقاروں اور نشہ کرنے والے فقیروں کی صحبت میں رہتا۔ وہ اپنے آپ کو صوفی کہتا تھا، اور اس نے تصوف پر ایک کتاب بھی لکھی، مگر اس نے صوفیوں درویشوں سے کچھ حاصل نہیں کیا، کیونکہ ایک سچے صوفی کا تاج و تخت سے کیا تعلق۔ تاریخ میں کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے تاج کو ٹھوکر مار کر روحانیت اختیار کی، آج تک دنیا انہیں یاد رکھے ہوئے ہے۔ ایسا ایک بھی درویش نہیں ملے گا جس نے بادشاہت کی خواہش کی ہو، اس کے لیے جنگیں لڑی ہوں۔ دارا شکوہ کی شخصیت جو ہے تضادات کا شکار تھی۔ شاہ جہاں کا وہ محبوب بیٹا تھا، شاہ جہاں نے اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا،
حالانکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ شہزادہ اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ دارا شکوہ کو اندازہ تھا کہ اس کا بھائی اورنگزیب اس کا حقیقی حریف ثابت ہوگا۔ اس نے باپ کو کہہ کر ہمیشہ اورنگزیب کو دارالحکومت سے سینکڑوں میل دور مہمات پر بھیجے رکھا کہ کہیں دلی میں رہ کر وہ بااثر سرداروں سے تعلقات نہ قائم کر لے۔ روایت ہے کہ ایک بار ہاتھیوں کے مظاہرے کے موقع پر ایک پاگل ہاتھی نے اورنگزیب پر حملہ کر دیا۔ نوجوان شہزادے نے دلیری سے تلوار نکال کر ہاتھی کا مقابلہ کیا۔ قریب کھڑے لوگوں نے مداخلت کر کے ہاتھی کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ شہزادہ مراد نے بھی اورنگزیب کو بچانے کی کوشش کی۔ دارا شکوہ بادشاہ کے قریب کھڑا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بے اعتنائی سے اورنگزیب کو اپنی بقا کی جنگ لڑتے دیکھتا رہا، شاید اس امید پر کہ پاگل ہاتھی اس کے ممکنہ بڑے حریف کا خاتمہ کر دے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اورنگزیب کو بھی اپنے بھائی کی اس نفرت اور خود غرضانہ سوچ کا اندازہ تھا۔ ایک بار شہزادہ دارِ شکوہ نے ضیافت کی دی، بادشاہ اور دیگر شہزادے اس میں شامل ہوئے۔ دعوت جو ہے محل کے ایک تہہ خانے میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے نیچے جانے سے گریز کیا اور تہہ خانے کے دروازے کے قریب ہی ایک سیڑھی پر بیٹھا رہا۔ بعد میں بادشاہ نے اسے ڈانٹا کہ دسترخوان پر کیوں نہیں آیا۔ اورنگزیب نے صاف گوئی سے جواب دیا کہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں دارا شکوہ تہہ خانے کی بائیں سے کنڈی لگا دی تو ہم سب ایک ہی جگہ پر پھنس کر ختم ہو جائیں گے۔ آخر کار دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان سامو گڑھ کے مقام پر جنگ کی نوبت آ پہنچی۔ یہ مقام آگرہ شہر سے تقریباً 10 میل دور ہے اور آج کل اسے فتح آباد کہتے ہیں۔ اورنگزیب نے اپنے بھائی مراد بخش سے اتحاد کر لیا تھا اور دونوں کی افواج میں 40,000 سپاہی شامل تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں دارا کی فوج تقریباً 60,000 سپاہ پر مشتمل تھی۔ اس دوران شاہ جہاں نے ایک کے بعد ایک کئی فرمان دارا کو بھیجے۔ سب میں ایک ہی پیغام تھا کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور اپنے بیٹے سلیمان شکوہ کا انتظار کرے جو کمک لے کر آ رہا ہے۔ والد کی فکر سے بے پرواہ دارا نے ایک ہی جواب لکھا، میں اورنگزیب اور مراد بخش کو ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کے سامنے جلد پیش کروں گا، ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے۔ دارا نے بہرحال اورنگزیب کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جنگ کے دوران انتہائی فعال نظر آیا اور چاروں سمت گھوم کر اپنے سرداروں اور سپاہیوں کا جوش بڑھاتا رہا۔ وہ اپنے خوبصورت ہاتھی پر سوار تھا، دشمنوں کی توپوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ کسی بھی طرح اورنگزیب کو قابو میں کرنے کا تھا۔ جلد ہی دارا کے ارد گرد لاشوں کا انبار لگ گیا۔ اس کی فوج پر بار بار حملہ ہو رہا تھا، لیکن وہ تب بھی بے خوف حکم دے رہا تھا۔ حملے میں شدت دیکھ کر توپوں کو زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے مخالف فوج پہلی قطار توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ توپیں ہٹتے ہی دونوں جانب کی فوجیں آپس میں بھڑ گئیں اور جنگ خوفناک ہوتی چلی گئی۔ دارا جنگ کی مہارت میں اورنگزیب سے کمزور تھا۔ اس دوران اس کی فوج میں ہم آہنگی کا فقدان نظر آیا۔ دارا نے اورنگزیب کو پکڑنے کی کافی کوششیں کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اورنگزیب زیادہ دور نہیں تھا۔ دارا جانتا تھا کہ جنگ اس وقت جیتی جا سکتی ہے جب وہ اورنگزیب کو پکڑ لے یا اسے مار ڈالے، لیکن دارا کی بدقسمتی کہ اسے پہلی بری خبر بائیں جانب سے آئی جہاں کا مورچہ کمزور پڑ رہا تھا۔ تب اسے اپنے سرداروں سے پتہ چلا کہ بائیں جانب معمور فوج کے سالار مارے جا چکے۔ اس نے ایک ازبک سپہ سالار خلیل اللہ خان کو دائیں جانب کے محاذ پر کھڑا کیا تھا۔ تقریباً 20,000 سپاہی اس کے ماتحت تھے۔ اس فوج نے اب تک جنگ میں سرگرم حصہ نہیں لیا تھا۔ خلیل اللہ دارا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وقت آنے پر وہ حملہ کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ درپردہ شہزادہ اورنگزیب سے مل گیا تھا۔ خلیل اللہ نے کہا، سرکار آپ اب بھی اس بڑے ہاتھی پر کیوں سوار ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ خطرے میں پڑ سکتے ہیں؟ خدا نہ کرے اتنے سارے تیروں میں سے کوئی تیر یا بارود کا گولہ آپ پر گرا تو کیا ہوگا؟ سرکار جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوں اور محصور مراد بخش کو فرار ہونے سے قبل گرفتار کر لیں۔ دارا اس کی باتوں میں آ گیا۔ وہ فوری طور پر جوتی پہنے بغیر ہی ننگے پاؤں ایک گھوڑے پر جا بیٹھا۔
15 منٹ بعد اس نے خلیل اللہ خان کے بارے میں معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ تو جا چکا۔ اب دارا کو احساس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس دوران ہاتھی پر دار شکوہ کو نہ دیکھ کر شاہی فوج میں یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ مارا گیا ہے۔ اس افواہ نے تاریخ کا دارا بدل دیا۔ چند منٹ میں شاہی فوج کا ہر سپاہی اورنگزیب کے خوف سے بھاگنے لگا۔ اورنگزیب اب بھی اپنے ہاتھی پر سوار تھا۔ اگلے چند لمحوں میں جنگ کا پورا منظرنامہ ہی بدل گیا۔ اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ دارا کو وہاں سے بھاگنا پڑا، بعد میں اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ یوں بظاہر ایک عالم فاضل اور صوفی مزاج شہزادہ اپنے غرور اور بد مزاجی کی وجہ سے نہ صرف تخت و تاج حاصل کرنے میں ناکام رہا بلکہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب اورنگزیب دلی کے تخت پر قابض ہو گیا، فرار کی کوشش کرتے وقت دارا شکوہ کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اورنگزیب نے اس سے پوچھا، فرض کرو آج ہمارے کردار بدل جائیں، تم تخت پر ہو اور میں تمہارے سامنے یوں پیش کیا جاؤں تو کیا کرو گے تم؟ دارا شکوہ نے نخوت سے اور تکبر سے جواب دیا، تمہارے 4 ٹکڑے کرا کر شہر کے 4 برجوں پر لٹکا دوں گا۔ اورنگزیب نے تو شاید پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہوگا، مگر اس جواب نے دارا شکوہ کی موت پر مہر ثبت کر دی۔ دارا شکوہ اس لیے ہارا کہ وہ اپنے حریف اورنگزیب جیسا بہادر، ہوشیار اور ماہر فن حرب نہیں تھا۔ اورنگزیب نے جو وقت عسکری مہارت حاصل کرنے، جسمانی مشقتوں اور اپنی ذہنی صلاحیت بڑھانے میں صرف کیا، دارا شکوہ اس وقت جوگیوں، گلوکاروں، موسیقاروں اور نشہ کرنے والے فقیروں کی صحبت میں رہا۔ اقتدار کی جنگ میں زیادہ اہل، زیادہ سخت جان اور ماہر کے حصے میں جیت آتی ہے۔ زندگی کی جنگ کٹن ہوتی ہے، جبکہ اقتدار کی جنگ اس سے کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک ہوتی ہے۔ دارا شکوہ اس لیے ہارا کیونکہ وہ اپنے حریف اورنگزیب جیسا بہادر، ہوشیار اور ماہر فن حرب نہیں تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔